السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ یہ ماہ رمضان مبارک مہینہ، جس کی عظمت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہوئی، اور ہم یہ تمام جانتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن جو ہے زکوٰۃ ہے، لیکن عام طور پر ہم عبادات کے سلسلے میں نماز کے بعد روزے کا نام لیتے ہیں، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے، مگر قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کے بعد روزے کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 87 ٹائمز تقریباً نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان عبادات کا جو ہمارے 5 ارکان ہیں، ان عبادات کا ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ بڑا مقصد ہمیں قرآن مجید ہی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو صرف اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ یہ جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے خیر کے جو ہمارے کام ہیں، یہ تمام عبادتیں ہمیں اس ایک مقصد کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ میری اور ہم تمام کی زندگی اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ پھر ہم اپنے نفس کے مطابق نہ چلیں، رسم و رواج کے مطابق نہ چلیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسے ہمیں بتایا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو یہ 30 دن کے جو روزے یا 29 دن کے جو روزے ہم پر جو فرض کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن مجید میں اس کا مقصد یہ بتایا کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد کیا بتایا؟ شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ، بار بار یہ لفظ ہم سنتے ہیں۔ تقویٰ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اس کے گناہوں سے بچنا، اس کے عذاب سے بچنا، یہ دونوں کا نام تقویٰ، پرہیزگاری۔ اور یہ تقویٰ عزیز ساتھیوں ایسی چیز نہیں ہے کہ فوراً ایک دن کے روزے ہم نے رکھ لیے،
نمازیں ہم نے پڑھ لیے، قرآن مجید کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیے تو ہمارے اندر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ کے لیے بھی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ پرہیزگاری اگر اللہ چاہتا تو جیسے تمام انسانوں کو ایمان والے ہی پیدا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جیسے سورہ ملک میں کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس کے لیے یہ عبادات ہم کو رکھا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز بجماعت سے ہم کو ادا کرنا ہے، اور اس نماز کے اندر اللہ کی کبریائی دن میں تقریباً 240 یا 50 مرتبہ اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر کے الفاظ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، ہماری ٹریننگ کے لیے ہیں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی پوری مکمل اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اللہ کی غلامی میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کے اندر اسلام کی ہوں اور کچھ چیزیں ہماری دوسرے رسم و رواج کی، کچھ چیزیں ہماری نفس کی، کچھ چیزیں کسی اور کی، اس پر ایسا نہ ہو۔ تو یہ وہ بار بار ہمیں نماز کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، کلمہ توحید کے ذریعے سے ہماری گٹھی کے اندر یہ پلانے کی کوشش کی جاتی کہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ تقویٰ بھی بتدریج اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر ہماری آمادگی پر، ہماری کوشش پر، ہماری نیتوں پر، ہماری اخلاص پر، ہمارے خلوص پر اللہ تعالیٰ بتدریج ہمارے اندر پروان چڑھاتا ہے۔ اور یہ پروان جو 29 دن کی جو ٹریننگ ہم لیتے ہیں روزوں کی، تاکہ بقیہ ہمارے 11 مہینے جو ہے وہ مکمل اللہ کی بندگی میں آ جائے، غلامی میں آ جائے۔ ہر کام ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ کام میں اللہ کی فرما برداری کے اس میں کر رہا ہوں یا اس کے خلاف میں کر رہا ہوں۔ یہ تربیت کا ایک بہت بہترین جو ہے ماں ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور بار بار اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے عبادات کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے وہ جو تاثیر ڈالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اور اعمال کے اندر اگر تاثیر نہ ڈالے تو پھر ہمارے عبادات اور اعمال جو ہے ایک فزیکل ایکسرسائز ہے۔ وہ تاثیر کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر تاثیر پیدا کر، اخلاص پیدا کر، ان عبادات کو قبول فرما۔ تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تاثیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے، تب یہ کہیں جا کے تقویٰ جو ہے ہمارے اندر ہو سکتا ہے انشاءاللہ مکمل جو ہے وہ رمضان ہونے کے بعد آ سکتا ہے۔ ادروائز پھر ایسا ہی جیسے رمضان سے پہلے ہماری زندگی گزر رہی تھی، رمضان کے ہم نے روزے رکھ لیے، چاند دیکھا، عید منائی، پھر دوبارہ اگر ویسی زندگی گزاری تو پھر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا کہ بہت سارے روزگار ایسے ہیں جو بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایک چیز ہے۔ اب زکوٰۃ کے متعلق جو بڑا اہم رکن ہے اسلام کا، اور اگر نماز اور زکوٰۃ اگر نہ ہو تو پھر دین اسلام جو ہے پھر نہیں ہوتا، دین اسلام کی عمارت جو ہے ڈھہ جاتی ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں زکوٰۃ کی معنی ہے پاکی کے اور صفائی کے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اپنے مال میں سے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو جو میں نے آپ کو ابتدا میں جو آیات تلاوت کی، بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی، یہ نبی کی، یا کسی فرشتے کی، جن کی، کسی اور کی نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔
اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بتایا کہ یہ پرہیزگاروں کو دنیا میں گزارنے کا سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ جو سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس سیدھے راستے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہمیں رکھا۔ یہ ہے تمہارا زندگی گزارنے کا کیٹلاگ، زندگی گزارنے کا گائیڈ لائن، کیا چیز ہمیں کرنا چاہیے، کیا چیز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا اور پرہیزگار لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، ان چیزوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے صرف اس مقام پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا، ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو رزق ہمیں مال کی شکل میں، صلاحیت کی شکل میں، کسی اور شکل میں، رزق کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، جس شکل میں بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے رزق، وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ ہماری کوئی خاص قابلیت نہیں ہے، یہ ہماری کوئی خاص علمی صلاحیت نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہماری ذہانت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ رزق یا مال ہم نے کمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ رزق کا بٹوارہ کیا ہے، یہ رزق کو تقسیم کیا ہے۔ جو اللہ نے اس رزق کو تقسیم کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں وہ رزق عطا کیا ہے، اس رزق میں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جو ہے اس مال میں سے خرچ کرو، اور یہ بھی نہیں کہ پورے مال کا مطالبہ کرتا ہے، پورے مال کا نہیں، بلکہ کمپلسری 2.5% وہ مال جو سال سے اوپر ہمارے پاس رہ چکا ہے، سونے کی شکل میں 7.5 تولے، چاندی کے شکل میں 52 تولے۔ اب اس کی جو ویلیو کے حساب سے جو ہے ہم اس کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں مال خرچ کرنے اور یہ پرہیزگاروں کی، تقویٰ والوں کی جو ایک بڑی صفت بتائی ہے۔ تو یہ جو اس سے ہوتا کیا ہے، اور یہ مال جو ہے، مال ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا نفس بھی پاک ہوتا ہے، دونوں چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس مال سے محبت ہماری کم بھی ہوتی ہے، مال سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ مال جب ہم اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امید ہوتی ہے کہ یہ مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے، اپنے حواریوں سے فرماتے تھے وہ کہ تمہارا دل وہاں لگتا جہاں جس کی محبت کرتے ہو۔ اگر تم مال سے محبت کرتے ہو، تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ جو مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، تم اس کا اجر آخرت میں پاؤ گے، اور پھر تمہارا دل آخرت میں لگا رہے گا۔ اگر آپ دیکھیے، مال جو ہے ہم اس کو جمع کر رکھیں گے، خرچ اگر نہیں کریں گے، بخیلی کریں گے، کنجوسی کریں گے، تو پھر آپ کی جو محبت، آپ کا جو لگاؤ رہے گا مال سے رہے گا، اور اگر دنیا میں اگر وہ مال بچا رہے تو پھر آپ کی محبت اس مال سے رہے گی، دنیا سے رہے گی، وہ آخرت سے پھر آپ کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ، یہ منیمم جو 2.5% جو ہم اب نکالتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ جو ہے ہم حاجت مندوں کو، مسکینوں کو، ان مسکینوں کے لیے نکالتے ہیں۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مد بیان کیے ہیں، ان زکوٰۃ کے 8 مد میں بھی ہم جو ہے
خرچ کرتے ہیں، تو یہ خرچ کرنے کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور اپنا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بخشی ہوئی دولت، یعنی جو اللہ نے ہم کو یہ مال جو ہم کو عطا کیا ہے، اللہ کے بندوں کا اگر حق نہیں نکالتا تو پھر اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جو مال ہمارے پاس ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، مال انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ جیسے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، مال پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت رکھا ہے۔ تو پھر جب مال اللہ کا ہو گیا تو تم اللہ کے قانون کے مطابق اس مال کی تقسیم کرو گے، تمہارا پھر نہیں چلے گا۔ تم زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کر سکتے، 1/3 کی سے زیادہ آپ زندگی میں وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ ان مستحقین کو دینا ہی ہے۔ اگر آپ نہیں دے کر کے گئے تو پھر آپ کی وفات کے بعد وہ مال جو ہے، جیسے اللہ کا قانون سورہ نساء میں جیسا اور دوسرے مقامات پہ ہمیں ملتا ہے، پھر ویسے اس کی تقسیم ہوگی، آپ چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لہٰذا زندگی میں ہم جو مال اگر ہم خرچ کریں گے تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے، جو شخص اگر مال نہیں خرچ کرتا تو پھر دراصل وہ جو ہے اس کے نفس میں احسان فراموشی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے، اتنا خود غرض ہوتا ہے، اتنا زرپرست، جس اللہ نے اسے چیزیں عطا کی، جب وہ خرچ نہیں کرتا اور حقداروں کا اس کا حق نہیں کرتا، پھر جو ہے پھر اس کی زندگی کے اندر جو ہے پھر ناکامی، نامرادی، اور پھر وہ مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، اس کی حفاظت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے اوپر زیادہ ابھارا گیا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب، فلاح، حقیقی فلاح، اخروی فلاح، ایسی فلاح دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی، ایسی فلاح پانے والے لوگ جو ہے یہی لوگ ہیں کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشنز گنوائے ہیں۔ تو یہ مال خرچ کرنے کی بہت جو ہے اہمیت ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں بخیلی اور کنجوسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کی تقریباً سن 2 ہجری میں ہی اس کے بعد جو ہے فرض ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ دین اسلام کا اہم رکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ اتنی رقم یا اتنا سونا کبھی آپ نے جمع کیا ہی نہیں کہ وہ اس لیول پر آ جائے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنا سادہ تھی، کتنا نمونے والی زندگی تھی، اتنا مال آپ نے جمع کیا ہی نہیں کہ اسے زکوٰۃ نکالنے کی نوبت آئے۔ لیکن ہم وہی چیز اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر، مدینہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا، قائم کرنے کے بعد کچھ عرصے کے اندر ہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یعنی اتنی اس کے اندر یعنی خود کفیلی اتنی اندر آ گئی تھی، یعنی یہ اتنی وہ تاثیر تھی کہ زکوٰۃ نکالی جاتی تھی لیکن لینے والے ڈھونڈ کر ان کو دینا پڑتا تھا، ایسے وہ حالات آ گئے۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہر سال زکوٰۃ گزشتہ سے زیادہ نکالی جاتی ہے، لیکن مطالبے کرنے والے بھی گزشتہ سے مقابلے میں زیادہ ہی آتے جاتے ہیں۔ کتنا بد نظمی ہے، کتنا اس کا صحیح یہ رہا۔ حالانکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو مالداروں کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے
ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس مال نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی اسلام جنریٹ کرنا چاہتا ہے، ایک معاشی نظام جس کے اندر جو ہے مساوات ہو، جن کے اندر ظلم زیادتی نہ ہو، جن کے اندر مالدار نہ بنتے جائیں، غریب نہ بنتے جائیں، بلکہ اعتدال، ایسی معاشی رہنمائی جو اسلام ہم کو دیتا ہے۔ لیکن ہم اس پر صحیح عمل پیرا نہیں ہونے وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ رقم بھی بڑھتی جاتی ہے اور مانگنے والے بھی زیادہ آتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مانگنے والے کم ہو رہے ہیں، زکوٰۃ زیادہ نکل رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں اس کا ترجمانی ہی پڑھتا ہوں، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، آسان زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال روک کر رکھا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، تو اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور آخر اس کا مال کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مال جس نے جمع کیا ہلاک ہو گیا تو ظاہر ہے مال اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہمارے ساتھ جانے والی چیز جو ہے ایمان ہے ہمارا، اور ہمارے اعمال ہے، یہ دو ہی چیز جائیں گی، باقی کے تمام چیز انسان چھوڑ کر جائے گا۔ لہذا جو مال اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور وہ مال اگر وہاں جمع ہے تو وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بخل، کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اسلام نے بخیلی کو، کنجوسی کو ایک بہت بڑی جو ہے مذمت کی ہے۔ بخیل انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات، اپنے اہل عیال اور حق والوں کا مال جو ہے وہ انہیں پہنچاتا نہیں، انہیں ادا نہیں کرتا۔ سانپ کی مانند جو اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور دوزخ کی راہ جو ہے وہ اپناتا ہے اس کے ذریعے سے۔ جبکہ سخی انسان، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ مال کو اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نادار بندوں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں پر، مسکین پر، ضرورت مندوں پر، اور جو 8 مدیں ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے، حقداروں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس مال کے اندر ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ہمارے سماج کے مسکین، فقراء، بیوہ، یتیم، ان لوگوں کا بھی حق ہے، ان تک وہ چیز جانا چاہیے۔ اگر ہم انفرادی طور پر نہیں کر سکتے تو اجتماعی طور پر ہم کریں، جیسے جماعت اسلامی ہند الحمدللہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظم کرتی ہے، اجتماعی طور پر۔ تو وہ زکوٰۃ جو جماعت کے دفتر میں جو آپ جمع کرتے ہیں، اس رقم کی 50% ہم اسٹیٹ کو بھیجتے ہیں، مرکز۔ اس مہاراشٹرا کے یہ ریاست کا جو یہ ہے بمبئی، مہاراشٹرا کے اندر وہ رقم استعمال ہوتی ہے۔ پھر اس 50% کے اندر اور آدھی رقم یعنی 25% ہندوستان کا جو مرکز دہلی ہے وہاں تقسیم، اس کے ذریعے سے جو ہم زکوٰۃ کی رقم جماعت میں دیتے ہیں، پورے ہندوستان میں جو ہے ان 8 مدوں کے اندر الحمدللہ استعمال ہوتی ہے۔ پوری کوشش کے ساتھ مستحقین کا صحیح سروے کے ذریعے سے انتخاب کرنے کے بعد پوری کوشش کی جائے، الا ماشاءاللہ اگر کوئی چھوٹ گیا، کوئی غلطی ہے تو بہرحال انسان ہے، یہ ہے۔ تو اس طریقے سے جماعت اسلامی ہند زکوٰۃ کا نظم اجتماعی طور پر کرتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اجتماعیت کو جو اس کا فیض پہنچے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، تم مال خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روک کر رکھو تو یہ تمہارے لیے برا ہے۔ تجھے کفایت شاری پر ملامت نہیں، کفایت شاری پر ملامت نہیں۔ خرچ کا آغاز ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ اسلام کی ترغیب ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو وسائل ہیں، ان وسائل کے مالک ایمان والے بنیں، حلال ذریعوں سے ان وسائل کو حاصل کریں، اور حلال ذریعے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر 2.5% کے علاوہ بھی خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اور عطا فرماتا ہے۔ سقی خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اللہ سے دور ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ جاہل سخی اللہ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ جاہل سخی اللہ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ کتنی اہمیت ہے سخی کی، سخاوت کی، مال خرچ کرنے والے کی، اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ کیا۔ تو بہت ساری اور باتیں اس ضمن میں ہیں، ایک دو بات میں کہہ کے جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا گیا، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ اگر اللہ کے خزانے انسان کے ہاتھ میں اگر اللہ تعالیٰ دیتا تو انسان کیا کرتا؟ اس کو روکتا اور اپنے مصرف میں زیادہ لاتا، دوسروں پر کم خرچ کرتا۔ تو پھر فرمایا واقعی انسان جو ہے بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ تو بخیل آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا، اپنے مال کے بوجھ کے نیچے دبا رہے گا، اور جنت تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اسی مال کے ذریعے اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اس کی ترجمانی پڑھتا ہوں میں، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو جمع کرتے جاتے ہیں، جمع کرتے جاتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کو پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو جو ہے داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا جو ہے تم مزہ چکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صاحب دولت و ثروت اپنی دولت کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی دولت قیامت کے دن یعنی اژدہا بن کر منہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آئے گی اور کہے گی، میں ہی وہی دولت ہوں جو تو نے دنیا میں چھپائی تھی، اور اسے نگل جائے گی۔ تو عزیز ذاتیوں، یہ وہ چند اہم نکات ہیں، یہ بڑا وسیع مضمون ہے زکوٰۃ، لیکن وقت کے تقاضے کے لحاظ سے چند نکات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، اور یہ گزارش کے ساتھ کہ جو ہے ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جماعت اسلامی کا ایک باضابطہ اجتماعی نظام ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ راشن کٹ وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے،
اور میڈیکل کے اندر بھی جو ضرورت مند جو ہیں ان کو ہر ماہ دوائیں بھی دی جاتی ہیں، اور ہر ماہ راشن کے 30 عدد فیملیز کو ہر ماہ راشن پہنچایا بھی جاتا۔ ان راشن کٹ کے علاوہ پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں تھوڑا سا بجٹ ہے، ظاہر ہے جیسا ہمارے پاس آئے گا ویسا ہم اس کو خرچ کریں گے، کم آئے گا تو کم خرچ ہوگا، زائد آئے گا تو زائد خرچ ہوگا۔ اگر آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس نظام کو، اس نظم کو اگر مضبوط کریں گے تو ہم سماج کے اندر ان چیزوں کو جو ہے اور استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے ہم اسے کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان کر کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نیپال کا ایک ادارہ ہے الہرا ایجوکیشن سوسائٹی، اس کے نمائندے آئے ہوئے ہیں، اور اس سوسائٹی کے جماعت اسلامی کا ادارہ ہے وہ، اور اس سوسائٹی کے ذریعے سے 15 اسکول چلائے جاتے ہیں وہاں پر، اور دینی خدمات وہاں اس ملک کے اندر یہ کی جاتی ہیں۔ آپ سے ان کا بڑا بجٹ ہے، بڑا کام ہے، تو گزارش ہے کہ ان نماز کے بعد جو ہے آپ ان کے لیے بھی جو ہے تھوڑا تعاون کریں۔ جزاک اللہ خیر۔